انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرا خیال ہے یہ دعا تو مسجد میں جاتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے شریر جو ہے وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ میں نا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں. مولویوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بالکل ٹھیک ہے، اجتہادی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے. دوستو یہ ہیں انجینئر. کس بات کے انجینئر ہیں؟ گالیاں دینے کے، بد اخلاقی کے، بدتمیزی کے. آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کو بدصورت کہہ رہے ہیں. کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. کس طرح حضرت محمد بن سیرین تابعی جو 70 صحابہ کا شاگرد ہے اس کو لعنتی کہہ رہے ہیں. کس طرح یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیرا دے رہے ہیں اور کس طرح اولیاء کرام کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. آج میں آپ کو دکھاؤں گا. اگلی ویڈیو دیکھیے پھر بات ہوتی ہے. اس دور میں اس کی مثال وہ علماء ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم اپنے شوکیس میں سجائی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتاتے. یہ ہے گدھوں کی مثال، نہ کہ وہ لوگ جو بےچارے بخاری اور مسلم پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے. ان کو یہ کہتے ہیں گدھے. گدھے خود نے. یہ موصوف کا اخلاق ہے کہ جو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے وہ گدھے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اپنے اس چینل میں میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں 148 نمبر پر ہے کہ بخاری اور مسلم سے منفرد اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ میں نے اس میں بتایا ہے. اب آگے چلیے کہ یہ محمد بن سیرین کو کیسے لعنتی کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے. کس انداز میں یہ بات کر رہا ہے کہ محمد بن سیرین کے پاس 2 شخص آئے. انہوں نے کہا ہم آپ کو قرآن سناتے حدیث سناتے. آپ نے فرمایا نہیں. بعد میں آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اگر میں ان کا قرآن سنتا تو میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا جھوٹ محمد بن سیرین پر جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں میں سے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ من کتاب اللہ، کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تعریف کر دیں. کہ یہ بد عقیدہ لوگ تھے کہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تعریف کریں. فیقر ذلک فی قلبی، اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے. ایسی آیت سنائیں قرآن پاک کی اور اس میں تعریف کریں، وہ تعریف میرے دل میں بیٹھ جائے. اتنی بات آپ نے کہی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سنائیں گے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن حدیث سنانے سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا ان سے میں قرآن سن کے اور وہ اس میں تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف جو میرے دل میں بیٹھ جاتی، اس لیے میں نے ان کا قرآن نہیں سنا. اور موصوف نے کس طرح بات کو پلٹا کے کس طرح ان پر لعنت ڈالی. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ سامنے قادیانی ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں تو آپ کہیں گے میں نے آپ کا قرآن نہیں سنا، چونکہ یہ قادیانی ہے. قرآن پاک پڑھ کے اس میں تعریف کرنی ہے اور میرے عقیدے کے خلاف بات کرنی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگنا تو آپ نے کہنا کہ میں نے اس کا قرآن نہیں سننا. ایسے ہی کہنا ہے آپ نے. اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی کہے لعنتی کہ آپ نے لعنتی آپ نے قرآن کیوں نہیں سنا، جو آپ اس کا حشر کریں گے وہ آپ کو معلوم ہے. تو محمد بن سیرین کے پاس اس طرح کے لوگ آئے، بد عقیدہ لوگ آئے. آپ نے فرمایا میں نے آپ سے قرآن نہیں سنا، کیونکہ قرآن سن کے تم نے تعریف کرنی ہے اور وہ پھر میرے دل میں آنی ہے تو میں نے آپ سے قرآن نہیں سنا. صرف یہ بات ہے. اور موصوف نے کس طرح غلط انداز میں بات پیش کی اور ان کو لعنتی کہا. اب آگے دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے. ایک حبشی، اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، ناک موٹا ہی ہوگا، باریک ناک تو نہیں ہوگا، ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے نا، رنگ تو کالا ہی ہوگا نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ تھے. جس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں کتنا خوبصورت ہوگا. کیا کوئی آدمی اپنے آقا کے بارے میں اس طرح بات کر سکتا ہے کہ ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ موٹے تھے, رنگ کالا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے, کیا وہ خوبصورت تھے؟ مطلب یہ کہ وہ خوبصورت نہیں تھے, بدصورت سے. ایسی تبلیغ, یہ تبلیغ ہے یا تخریب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے آقا سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ حضرت عمر کی تعریف سنیں اور موصوف نے جو تعریف کی ہے وہ بھی یاد رکھیں. بخاری شریف حدیث نمبر 3754, حضرت جابر کہتے ہیں قال کان عمر رضی اللہ تعالیٰ یقول, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا یعنی بلال, ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. یہ تعریف کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کی اور کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. بخاری شریف 3754, کیا فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا. تو اب آپ سوچیں موصوف کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں, کس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں ان کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے, کیا وہ اس طرح خوبصورت ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں, یہ تبلیغ ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے. اب آگے دیکھیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے مخالفین کو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا جنازے کا, یعنی جنازے فیصلہ کریں گے ہمارے تمہارے درمیان کے, جن کے جنازوں میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے وہ سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر ہیں, تو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے جنازے. تو اس نے اس کلپ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو کیسے لیا؟ تو علم کے میدان میں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, اور پھر چاہے کوئی بزرگ ہو اس کا بھی اپینڈکس پھٹنے والا ہو تو اس کو بھی چیرا لگا کے اپینڈکس نکالا جاتا ہے, بائی پاس کے لیے چیرا لگانا پڑتا ہے. پھر اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. علم کے میدان میں علم کا نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کی جاتی. دوستو یہ اپینڈکس کی کس کی بات کر رہا ہے کہ ہم ان کو چیرا دیں گے؟ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے, اس کی ویڈیو میں یہ سارا موجود ہے. اب آگے دیکھیے کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق اس سے سوال ہوا, سامنے والے نے سوال کیا کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق علماء اہل سنت کی یہ قول, یہ فتویٰ ہے کہ یہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا عوام کے سامنے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا, آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا. شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا, اب تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے کہ کوئی مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا. اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک. یہ کس کے خطرے چیک کرنے کی بات کر رہا ہے؟ بڑے بڑے اماموں کے بارے میں کہہ رہا ہے. امام احمد بن حنبل, امام ابو یوسف, امام محمد, امام شافعی, امام مالک, تمام اماموں نے یہ کہا ہے کہ مشاجرات صحابہ عام لوگوں کے درمیان ڈسکس نہیں کیے جانے چاہیے. صرف صحابہ کی تعریف بیان کرو, مشاجرات صحابہ جو آپس میں صحابہ کی باتیں ہوں وہ بیان نہ کرو. تو موصوف کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا وہ نہ بیان کرو, یا حضور نے نعوذ باللہ غلطی سے بیان کی, یہ کون کہتا ہے؟ کسی مسلمان, کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ غلطی سے بیان کیا؟ بلکہ مسلم شریف کے مقدمے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو, لیکن وہ بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے, کہیں تم ان کو فتنے میں نہ ڈال دو. تو اب اس حدیث کو سند بناتے ہوئے تمام امام یہ کہتے ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل بالخصوص, کہ لوگوں کے درمیان مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیے جائے. لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں گے, اہل علم ہو, اس بات کو سمجھنے والے ہوں تو ان کے سامنے اس کو ڈسکس کیا جائے. موصوف کیا کہتا ہے؟ ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے, کہ اگر ختنے چیک کیے, اگر ختنے نکل آئے تو کچھ اور چیک کرنا چاہیے. ختنے چیک کرنے کا مطلب کیا؟ کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہے, یہ کہنا چاہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور آگے دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا
محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا. ہمارے ہیروز ہیں یہ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی. ان کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ لٹیرے ہیں. محمود غزنوی دولت کی لالچ میں آیا. یہ چنگیز خان کی طرح یہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. چنگیز خان جس نے مسلمانوں کو شہید کر کے قتل کر کے ان کے سروں کی انہوں نے اوپر سے مینار بنائے تھے. اور محمد بن قاسم کیسے لوگوں کے ہاتھ صلہ رحمی کر کے کس طرح انہوں نے حکومتیں کی ہیں. میرا اس چینل پہ 85 اور 84 نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. اس میں سارا میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح محمد بن قاسم آئے اور کس طرح انہوں نے دین کے آگے کی خدمت کی، اور کس طرح محمود غزنوی نے ہندوستان میں آئے اور مسلمانوں کو کس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. اور وہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے آنے کے ساتھ اسلام ہمارے پاس آیا. اور یہ موصوف کیا کہتے ہیں ہمارے ہیروز کے بارے میں؟ وہ لٹیرے تھے، وہ دولت کی لالچ میں آئے تھے. وہ کون سے کوئی اسلامی خلیفہ تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب آگے سنیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی حسینی سید ہیں، ان کے بارے میں کتنی گھٹیا بات کر رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ وہ جس سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے، میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں. کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے، ایڈے بڑے بڑے دعوے. یہ بات کرنے والی ہے کہ کوئی آدمی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. انہوں نے دریا کو روکا ہوا ہے. کب کہا حضرت عبداللہ شاہ غازی نے؟ اگر کسی آدمی نے یہ عقیدہ بنا لیا تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کمنٹس دینا، کیا کسی حسینی کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ ایک یزیدی کی بات ہو سکتی ہے. جو حسینی ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی آپ کی اولاد کے ساتھ ایسی بات نہیں کرے گا، کبھی اس طرح گھٹیا انداز میں بات نہیں کرے گا جس طرح موصوف نے گھٹیا انداز میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. اب آگے دیکھیے ظر ولی خان جو دیوبندی عالم ہے، ان کے بارے میں کس طرح گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے. اگرچہ ان کو مناسب نہیں تھا، یعنی ظر ولی خان صاحب نے عبدالستار ایدی کے بارے میں کچھ کمنٹس کیے تو موصوف کو اتنا برا لگا کہ تمام مدارس کے بارے میں گندی زبان استعمال کی، تمام علماء کے بارے میں گندی زبان استعمال کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو ظر ولی خان صاحب کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ ان کو کہتے ہیں کہ موصوف آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو گند تھا، اس کے دماغ میں جو گند تھا، وہ کیسے نکلا آپ دیکھیے. یہ مفتی ظر ولی یہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی زنا کو پروموٹ کیا کیونکہ حرامی بچوں کو پالتا تھا عبدالستار ایدی، تو میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواطت کو، ہومو سیکچوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. یہ لو اب پکی والا جواب مجھ سے. کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے. دوستو آپ نے دیکھا اتنی گھٹیا زبان، اتنی بازاری زبان، کتنی رف زبان کسی سے آپ نے نہیں سنی ہوگی جو آپ نے موصوف سے سنی ہے. میں کہتا ہوں اس دنیا کا سب سے گندا گھٹیا زبان استعمال کرنے والا یہ شخص ہے. اب آگے دیکھیے کہ امام بخاری کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے. اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو. نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی. امام بخاری نیم رافضی کسی عالم نے آج تک نہیں کہا. علماء کا آپس میں اختلاف رہا ہے. امام احمد رضا خان کا اختلاف رہا ہے. انہوں نے وہابیہ کو شیطان بھی کہا ہے اور وہابیہ نے کہا اہل سنت کو شیطانی لشکر ہے. ان کی آپس میں لڑائی رہی ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلاف کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کی. ان کی آپس میں سخت جملے بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی حضرت محمد بن سیرین کو نعوذ باللہ لعنتی نہیں کہا. انہوں نے کبھی بھی امام احمد بن حنبل کو چیرہ دینے والی بات نہیں کی. اگر کسی یہ بات کی ہے اس 1400 سال کی اس ہسٹری میں ایک گندا شخص ہے، وہ یہ ہے جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے. اتنی گندگی اس کے دل میں کہ قرآن اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے جو انگریز سمجھاتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا ترجمے کے مفہوم جو انگریز سمجھتا ہے وہی آپ سمجھیں گے تب آپ مسلمان ہیں، ادروائز آپ مسلمان نہیں ہیں. بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے. وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی. آپ نے سنا کہ قرآن کا معنی مفہوم وہی ہے، بہتر ہے جو ایک انگریز سمجھے گا، مسلمان نہیں.
जो अंग्रेज कुरान पाक को समझेगा ना वो माना मफहूम है। तो आज मैंने आपको ये वीडियोस दिखाई हैं, क्लिप्स दिखाए हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि 1400 साल की हिस्ट्री में इस तरह गंदी जुबान वाला आदमी आपने नहीं देखा होगा। मोहम्मद बिन सीरीन, इमाम अहमद बिन हंबल, हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और औलिया किराम के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी लाशों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। बुजुर्गों ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮਰਿਓ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਈਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬੋ ਆ ਗਈ, ਬੋ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਗਰ ਬੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ नहीं सर, फ्रॉड ही थी सारा कुछ। दोस्तों ये इस तरह की गंदी जुबान आज तक मैंने नहीं सुनी है। अगर आपने की सुनी है तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।